السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 6 نمبر کی حقیقت قرآن و حدیث کی عدالت میں، یعنی وہ 6 باتیں جن پر تبلیغی جماعت کا مدار ہے، جن کو تبلیغی اصول کہا جاتا ہے، 6 باتوں کے نام سے مشہور ہے۔ کیا قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا صرف مفروضہ اور گڑھا ہوا نصاب ہے؟ میں ہوں MAD قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں آسک MAD قاسمی یوٹیوب چینل۔ دوستو، مروجہ تبلیغی جماعت مولانا محمد الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی قائم کردہ ایک اسلامی اصلاحی جماعت ہے۔ بنیادی طور پر فقہ حنفی کے دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھتی ہے۔ اس مروجہ تبلیغی جماعت کی ابتدا سن 1926 عیسوی میں ہندوستان کے میوات سے ہوئی۔ اب تبلیغی جماعت دنیا بھر میں مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت سمجھی جاتی ہے۔ تبلیغی جماعت کی بنیاد اسلام کے 6 بنیادی اصولوں پر رکھی گئی ہے، جن میں کلمہ، نماز، علم و ذکر، اکرام مسلم، اخلاص نیت اور دعوت و تبلیغ شامل ہیں۔ تبلیغی جماعت کا واحد مقصد یہ ہے کہ دنیا کے تمام مسلمان 100% اللہ کے احکامات اور پیغمبر اسلام کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ تبلیغی جماعت کے لیے جن 6 چیزوں کو نصاب قرار دیا گیا ہے، یعنی کلمہ، نماز، علم و ذکر، اکرام مسلم، اخلاص نیت اور تفریغ وقت یعنی دعوت و تبلیغ کے لیے وقت فارغ کرنا، یہ 6 نمبر ہماری اصلاح کے لیے راہبر ہیں اور ہماری حفاظت کے لیے قلعہ ہیں۔ راہبر اس معنی میں ہے کہ اگر ایمان کی تکمیل ہو جاوے اور نماز میں حقیقت پیدا ہو جاوے اور ہر ایک کو ضرورت کے بقدر علم حاصل ہو جاوے اور ذکر کا ہر ایک اہتمام کرنے لگ جاوے اور اخلاق و اکرام کی تحقیق کر کے ان سے آراستہ ہو جاویں، دل میں اخلاص پیدا کر لیں اور ہر آدمی جتنا دین جانتا ہو اسے دوسروں میں پیدا کرنے کی محنت کرنے لگے، تو پھر پوری امت اپنے سے متعلق دین سے واقف اور عامل بھی بن جاوے گی۔ یہ سب قرآن و حدیث سے ماخوذ اور ثابت ہیں۔ آپ 6 نمبر کو بالترتیب دلائل سے سمجھیے۔ نمبر 1، کلمہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس کلمہ کو قبول کرے جس کو میں نے اپنے چچا ابو طالب پر ان کے انتقال کے وقت پیش کیا تھا اور انہوں نے اسے قبول نہ کیا، وہ کلمہ اس شخص کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح دوسری روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، بخاری شریف۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ نمبر 2، نماز۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہے اپنے مقررہ وقت پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، ترمذی شریف۔ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی، تحقیق کہ اس نے کفر والا عمل کیا۔ نمبر 3، علم و ذکر۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم حضرات اور جاہل لوگ سب برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ذکر کے باب میں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے باب میں فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اسی طرح ذکر کے باب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، رواہ البخاری۔ حضور نے فرمایا، ذکر کرنے والے کی مثال اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے،
یعنی ذکر کرنے والا زندہ اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ نمبر 4، اکرام مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرام مسلم کے بارے میں فرمایا، من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا ولم یبجل عالمنا فلیس منا، رواہ ابو داؤد۔ حضور کا ارشاد ہے، جو ہمارے یعنی خاص طور پر مسلمان چھوٹوں پر شفقت نہ کریں اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کریں اور ہمارے عالموں کی قدر نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نمبر 5، اخلاص نیت۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان کو حکم یہی ہوا کہ بندگی کریں اللہ تعالیٰ کی خالص کر کے، یعنی اخلاص کے ساتھ، جس میں ریا نہ ہو، اس کے واسطے بندگی، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے خالص طور پر عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انما الاعمال بالنیات، رواہ البخاری۔ فرمایا اعمال کا مدار نیت پر ہے۔ نمبر 6، تفریغ وقت، یعنی دعوت تبلیغ کے لیے وقت خالی کرنا۔ تبلیغ والے کہتے ہیں کہ بھائی کاروبار سے کچھ وقت خالی کر کے دین کا علم سیکھنے سکھانے میں لگاؤ، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ اتنا علم کا سیکھنا ضروری ہے جس سے حلال و حرام کی تمیز ہو جائے۔ اور اگر آپ نے علم دین سیکھنے کے لیے وقت نہ دیا تو قیامت میں افسوس کرنا پڑے گا کہ کاش ہم لوگ کاروبار میں سے کچھ وقت نکال کر دین کا علم حاصل کر لیتے، مگر وہاں کا افسوس کسی کام کا نہ ہوگا۔ اگر افسوس ابھی اس دنیا میں ہو تو وہ افسوس کام دے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وقت فارغ کر کے اللہ کے راستہ میں لگاؤ، اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے اور دوسروں کا بھی۔ یہ تبلیغی نصاب 6 باتیں ہیں جن کو میں نے قرآن و حدیث سے مدلل انداز میں پیش کر کے آپ کا کنفیوژن دور کر دیا۔ اب آپ اس کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔